بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کے کچھ طاقتور لوگ یا پاکستان کی کچھ بڑی جو پوسٹس یا جو بڑے منصب ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی عزت بچی ہوئی ہے، لیکن سر وہ عزت کوئی نہیں بچی ہوئی. اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کوئی ٹھگ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم سونے کی تاروں سے ایک جال بنیں گے، اور وہ جال جال نہیں بنیں گے، لباس بنیں گے، اور وہ بادشاہ سلامت جب لباس پہنیں گے تو بادشاہ سلامت بہت خوبصورت اس میں نظر آئیں گے، اور صرف وہ بندہ جو ہے اس کو وہ لباس نظر نہیں آئے گا جو بادشاہ سلامت سے نفرت کرتا ہے. تو جناب وہ بادشاہ سلامت کو وہ ٹھگوں نے سونے کا ہار پہنایا اور اس کو سڑک کے اوپر لے آئے، اور جب بادشاہ سلامت تو برہنہ تھے، بے لباس تھے، لیکن پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ شاباش، کیا بات ہے جناب، بادشاہ سلامت کو کیا خوبصورت لگ رہا ہے یہ لباس، اور یہ پوشاک جو ہے اس پہ بادشاہ سلامت بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. ہینڈسم سمجھ رہے ہو نا، ہینڈسم لگ رہے ہیں. تو ایک بچہ تھا، اس نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت تو ننگے ہیں. تو جناب وہ جو طلسم تھا یا جو فراڈ تھا وہ سارے کا سارا ٹوٹ گیا. تو سر پاکستان میں وہ جو معصوم بچہ ہے وہ پاکستان کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے. بہت سے پروپیگنڈا بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. کل مجھے کوئی یہ والی بات بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے، یہ چیف آف آرمی سٹاف سے بات منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے لاہور میں کچھ تاجروں سے جو ملاقات تھی، بزنس مینوں سے، تاجروں سے زیادہ بزنس مینوں کے ساتھ جو ملاقات تھی، کاروباری شخصیات کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہیں پہ ذکر ہوا کہ عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کے 16 ارب روپے یا پتہ نہیں کتنے پیسے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لٹا دیے، اور وہ مقصد کیا تھا کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے. اور وہ سوشل میڈیا پر جو اربوں روپے لٹائے گئے وہ کس صورت میں، کوئی میکینزم بنا تھا نا کہ ٹیمیں رکھی گئی تھیں، پیسے آ رہے تھے، وہ بیٹھ کے دن رات جو ہے تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. لیکن اسی سوشل میڈیا نے ہی بیسیکلی پروجیکٹ عمران خان کو بھی بے نقاب کیا تھا. تو یہی سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آنا سامنے شروع ہوئیں، اس نے جو رہی صحیح کسر تھی. ویسے تو پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے سارے بھرم آلریڈی کھل چکے تھے، لیکن لوگوں کے پاس زبان نہیں تھی. پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی تھیں، سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں جتنا بولا جا سکتا تھا اتنا لوگ بول لیتے تھے، اور جتنا کہا جا سکتا تھا اتنا کہہ لیتے تھے، جتنا لوگوں کو اخبارات بتا سکتی تھی بتا دیتے تھے، ٹی وی چینلز جتنا سچ بول سکتے تھے، بہت لمیٹڈ ہے، آج بھی آپ کے سامنے ہے، اتنا وہ بول لیتے تھے. لیکن یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے دیکھے کہ کس کس ذات کی یہاں پر چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ تھی خوش دامن صاحبہ، چیف جسٹس آف پاکستان کی. وہ بتا رہی ہیں کہ جی کہ جس طرح وہ کنسرن شو کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جس طرح وہ اپنے داماد کی جو لائلٹی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ شو کر رہی ہیں، اس کے وہ ڈھکی چھپی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی نا. مطلب لوگ جو تھے ان تک بات پہنچ گئی، لوگوں نے پھر باتیں بھی کرنا شروع کر دی، جو عزت بچی کھچی تھی وہ بھی جاتی رہی. تو یہ اپرچونٹی لوگوں کے پاس اب آئی ہے، تو اب زبردستی کچھ لوگ اپنی عزت کروانا چاہ رہے ہیں. اس آڈیو کے بعد جو تھی یا اس طرح کی جو آڈیوز تھی، ان کے اوپر پی ڈی ایم کی جو سابقہ حکومت ہے اس نے ایک کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق ہیں، ان 3 فاضل ججوں کے اوپر مشتمل ایک تشکیل دیا گیا تھا کمیشن. اور اس کمیشن کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ جو ٹیپس آ رہی ہیں، ان ساری ٹیپس کی ذرا تحقیقات کر کے آپ بتائیں کہ یہ ٹیپس جعلی ہیں، اصلی ہیں، کیا ہیں، ان کی فرانزک کروانی کروائیں، جو بھی کروانا ہے کروائیں. جوڈیشل کمیشن اس لیے بتائے جاتے تھے یا بنائے جاتے ہیں نیک نام ججوں کے اوپر ماضی میں یا ماضی قریب میں، کہ جی کہ لوگوں کا ذرا اعتبار رہے. تو کیا اعتبار رہنا کیا نہیں رہنا، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو اس کمیشن کے خلاف جو تھی وہ دوڑتے دوڑتے جناب وہ پی ٹی آئی کے جو چہتے ہیں
انہوں نے پٹیشنیں دائر کر دی, پٹیشنیں کہ جی کہ یہ تو جناب بڑا کام غلط ہو رہا ہے. 5 رکنی بینچ بن گیا, آپ ہی گان والے آپ ہی وجان والے. جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کے رکن تھے, جسٹس منیب اختر صاحب دی جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جی وہ اس بینچ کے رکن تھے, جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب, جسٹس شاہد وحید صاحب. اب جسٹس اعجاز الاحسن کے علاوہ جسٹس منیب اختر, جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید, یہ وہ سارے کے سارے جج ہیں جو سینیارٹی کے اصول کو بالائے طاق رکھ کے یا نظر انداز کرتے ہوئے لائے گئے تھے. تو یعنی کہ چیف جسٹس کا کیمپ, سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ چنڈو خانہ بنا دی ہے, چنڈو خانہ بن چکا ہوا ہے لٹرلی. اور وہ آپ نے یہ پرانی باتیں ہیں, ہم دہرا کے تھک چکے ہیں, لیکن ہم تھکیں گے نہیں, یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ خاص قسم کے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہیں, نیچے سے اوپر لے کے آئے ہیں, چنڈو خانہ بنا دیا ہے کہ جناب کہ اس طرف کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اور جہاں پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا تھا, پروجیکٹ عمران خان کو چلانا تھا, فیصلے پہ فیصلہ آتا تھا, اور یہی جج جو ہیں وہ ہر بینچ میں بیٹھے ہوتے تھے, ہر اہم کیس میں یہی جج بیٹھے ہوتے تھے. تو بیسیکلی سپریم کورٹ نہیں تھی یہ کچھ اور تھا. اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے, کوئی دکان کہہ سکتے ہیں, کوئی کمپنی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی جوڈیشل ونگ کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہی بینچ بنا تھا کہ جی کہ, اور بینچ نے کیا فیصلے کرنے تھے, یا اس بینچ نے کہ جی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو اس بینچ کے سربراہ تھے, ان کی ساس کی جو آڈیو آئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس میں گواہیاں ہونی تھیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا تھا, اس کمیشن نے جو بھی کرنا تھا. اس میں آڈیو ثاقب نثار صاحب کی آنی تھی, اس میں ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آنی تھی, اور دیگر بھی آ سکتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے اور یہ آڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں, ان آڈیوز کی حقیقت کیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنا بینچ بنایا, اپنی ساس کا معاملہ تھا, اس کو انہوں نے سننا شروع کر دیا. پی ڈی ایم کی حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ جناب آپ اپنی ذات میں جج نہیں ہو سکتے. ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کسی مقدمے میں ملوث ہو, آپ وہ اس کا مقدمہ نہیں سن سکتے. مثال بھی دی انہوں نے کہ ارسلان افتخار جو چودھری افتخار صاحب کے صاحبزادے تھے, سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے, ان کے کیس سے انہوں نے خود کو علیحدہ کر دیا تھا, اور وہ بھی بڑی مشکلوں سے جتنوں کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے نہیں میں ہی سنوں گا. تو عمرتا بندیال صاحب بھی وہی کچھ کر رہے تھے. تو یہ اعتراض آیا ایک متفرق درخواست کی صورت میں پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے. اب وہ اعتراض جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب نے وہ مسترد کر دیا ہے, اور کیا بے شرمی والا پوائنٹ جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے, یا ایک ڈٹھائی کی انتہا دیکھیں کہ جی ججوں کی ذات کے اوپر حملہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. لعنت ہے بھی ایسی عدلیہ کے اوپر بھی, اور لعنت ہے ایسی آزادی کے اوپر بھی. میں تو پھر یہی, اب یہ فقیر لوگ یہی کہیں گے, اور وہ کیا کہتے ہیں, دیکھ تو صحیح خلقت خدا میں تیرا فسانہ کیا, غائبانہ تجھ کو کہتی ہے کیا کیا, اس طرح کر کے وہ شعر ہے ایک. میں وہ شعر نہیں, میں آپ کو نثر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. یہ وہی لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ننگا ہے, جو بادشاہ ہے برہنہ ہے, بادشاہ بے لباس ہے بادشاہ. لوگ یہی کہہ رہے ہیں. لوگوں کو میرا خیال ہے کہ کوئی پرواہ نہیں رہی اب, کہ آپ جتنے مرضی تکریم کے جھنڈے گاڑتے پھریں, زبردستی آپ اپنی عزت کروائیں گے, سر کوئی عزت نہیں کرتا آپ کی. آپ کے کرتوت, آپ کے اعمال کافی ہیں اس کام کے لیے کہ وہ لوگ جو پھر باتیں کریں گی وہ درست باتیں ہوں گی. تو یہ جو فیصلہ ہے کہ جی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے, کیڑا حملہ ہے بھائی, کون سا حملہ ہے؟ آزادی کے اوپر وہ حملہ نہیں ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کے ٹیلی فون آپ کے جج کرتے پائے جائیں, اور آپ پھر سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر بیٹھ کے اور اپنے آپ کو چیف جسٹس بھی کہلائیں اور کہیں میں نے ایک خاموش پیغام دیا تھا. یہ حملہ نہیں ہے سر. پاکستان کا کوئی ادارہ باقی نہیں بچا جس کی کوئی ساکھ پاکستان کے عوام کی نظروں میں باقی بچی ہو. کچھ کی ساکھ جو ہے, اور میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. پچھلے 75 سال سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, سول اسٹیبلشمنٹ ہو, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی عدلیہ ہو, پاکستان کی کوئی اور کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ ہو, ایون ہمارے پولیٹیشنز, کوئی ساکھ نہیں بچی, سب ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں.
تو ان حالات میں ملک کا ہے اللہ حافظ. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ خرابی جس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے اب یا تو چیزوں نے ٹھیک ہونا ہے یا پھر ختم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے. پاکستان کے پاس ٹھیک ہونے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. یہ جو ہیں چول قسم کے فیصلے, معاف کیجیے گا یہ والی میں بات جو گفتگو کر رہا ہوں کہ نہیں ہماری عزت کریں, ہم جو کچھ مرضی کریں آپ کو ہماری عزت ہی کرنی پڑے گی, کوئی عزت نہیں کرتا آپ کی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں میں جائیں گے آپ کو گندے انڈے ٹماٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹے سب کچھ پڑے گا. تو لہٰذا اب یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہے سر ادھر میں لکھ کے لگایا ہوا ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو ہمیں تو یہ چونکہ اس شعر کی بار بار ضرورت پڑتی ہے اور اکثر اشعار مجھ کو یاد نہیں رہتے تو لہٰذا میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن یہ شعر کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. سر یہ فیصلہ آپ اپنے پاس رکھیں, ہم 4 حرف بھیجتے ہیں آپ کے اس فیصلے کے اوپر. آنے والا وقت فیصلے کرے گا. آنے والے وقت میں یہ جو ڈرامے باز قسم کے پولیٹیکل جج ہیں بدیال صاحب سے لے کے شاہد وحید صاحب تک, جو نیچے سے اوپر لائے گئے, سینیارٹی کے اصولوں کو پامال کر کے لائے گئے, سر یہ گھروں کو جائیں گے ورنہ یہ ملک نہیں بچ سکتا. جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا, جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو چالیں چلی, جب تک وہ کٹہرے میں نہیں لائے گے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک, میں میرے منہ سے بچ آنے لگا تھا لفظ تو میں وہی کہہ دیتا ہوں, یہ ملک نہیں بچے گا سر. اگر کسی کو اگر اپنے اداروں کی ساکھ عزیز ہے تو پھر سر چلا لو, ادارے بھی چلا لیں ملک بھی چلا لیں. پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے مطابق جتنی خرابی ہو چکی ہے, جب تک ان خرابیوں کے ذمہ دار جج جرنیل کٹہرے میں نہیں لائے جائیں گے ملک نہیں بچے گا. آگے آپ کی مرضی ہے. اب وہ فنکاری, دوسری فنکاری سن لیں کہ آج ہے 8 ستمبر, آج ہے آخری دن آلموسٹ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کا, جو صدر مملکت کے رول میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے طور کے اوپر پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا ایک ایکٹ اپریل 2021 سے آن ورڈ پاکستان کے صدر کی نفی کرتا ہے. یعنی کہ پاکستان کا صدر جو ہے اس کے عہدے کی توہین کرتا ہے. ان کا ایک ایکٹ, میں نے وزیر اعظم سے ہیلپ نہیں لینا, میں نے اسمبلیاں ایک ریکارڈ ڈرامے کے تحت توڑ دیں, میں نے جناب وہ اب یہ فلاں بل میں نے دبا کے میں بیٹھ گیا, میں اپنے عملے کے اوپر میں نے اعتراضات لگا دیے کہ یہ جناب کوئی غداری کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ان کو 2 شخصیات چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل ندیم انجم صاحب ملے تھے پچھلے دنوں, اور انہوں نے جو ان سے مل کے کہا تھا کہ آپ نے مزید ڈرامے بازی نہیں کرنی, عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں. میرا یہ تجزیہ تھا, خیال تھا کہ ان کو شاید یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا 9 ستمبر کے بعد گھر جانا ہی بہتر ہے. تو مجھے یہ ابھی تک امید ہے کہ اگر صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے مزید ڈھٹائی کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں گے. اگر نہیں جائیں گے تو پھر بڑے اچھے بچوں کی طرح, ویسے بھی بے اثر ہو گئے ہیں ایک طرح سے, جو ہی ان کے عہدے کی میعاد ختم ہوگی تو یہ نہ 3 میں نہ 13 میں تو یہ کوئی جو ہے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, جس طرح بندیال صاحب کر رہے ہیں یہ حرکتیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان حرکتوں کو نہ تو کوئی اگنور کرے گا اور نہ ہی ان حرکتوں کو کوئی گنجائش باقی ہے. یوں کہہ لیں کہ صدر صاحب نے کہہ دیا, تاریخ دے دی, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. سر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگنی. تو لہٰذا صدر صاحب ہوئے نہ ہوئے ایک برابر ہے اب, یعنی کل کی تاریخ کے بعد, کہ جیو جی کہتے ہیں نا وہ جیو جی چوراں کھڑی ہو جائے قلعے بدی, مطلب گان کی کیا وہ انہیں کی کیا پٹھے ہی کھانے نا, اتنے کھا لیں گے اتنے کھا لیں گے. گھوڑے بھینس کو کہا نا تینوں چور لے جان گے, انہیں کہا پٹھے ہی کھانے نے, اتنے بھی کھا لیں گے اتنے بھی کھا لیں گے. تو صدر صاحب نے یاشی کرنی ہے وانے صدر میں.
کچھ کر کے کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو نہ صحیح. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اپنی آخری سی کوشش میں ہیں. چیف جسٹس پاکستان بھی اپنی آخری سی کوشش میں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ جاتے جاتے سر انجام دے جائیں، جس کی گنجائش کوئی نہیں ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں. تقریب حلف برداری کی نئے چیف جسٹس کی 17 ستمبر کو نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے. کارڈ جو ہیں دعوت نامے جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، لوگوں کو موصول ہو چکے ہیں. تو پیچھے کی دن رہ گیا، آج 8 تاریخ ہے جی، 8 سے 8 16، تو جو جمعہ 8 دن، آج ویسے بھی اتفاقاً جمعہ ہے. تو نیا چیف جسٹس ہوگا، نئے کیس ہوں گے، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. نئے دور میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، پاکستان کو کس طرح چلنا ہے. پاکستان میں جو بگاڑ پیدا کیے گئے تھے 2018 سے، بلکہ 2011 12 13 سے جو کام شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کو لانے کی صورت میں، جو پورے سسٹم کے اندر جو زہر پھیلایا گیا تھا، اس زہر کا تریاق تلاش کرنے کے لیے ایک فورم مزید جو ہے وہ امپاور ہو جائے گا. جو وائرس ہے بندیال صاحب کی صورت میں یا جو باقی لوگوں میں ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، تو لیکن جو چیف جسٹس کی کرسی کے اوپر جو وائرس پھیل چکا تھا وہ کرسی اٹھا کے باہر پھینک دی جائے گی. نئی کرسی، نئی شخصیت، اور امید ہے کہ وہ وائرس باقی جو ججوں میں پایا جاتا ہے ان کا بھی تدارک ہوگا. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ جو تھے نا چنڈو خانہ جن ججوں نے سپریم کورٹ کو بنایا ہوا تھا، اب شاید تطہیر کا عمل شروع ہوگا. سلو ہو، تیز تر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر یہ تطہیر کا عمل نہیں ہوگا، جو نیچے سے سینیارٹی کے اصول کو سائیڈ لائن کر کے جو جج بنائے گئے، پھر جن ججوں کے خلاف جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں درخواستیں، شکایات جو ہیں وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونی چاہیے تھیں، وہ سارے کے سارے جج جو ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا. یعنی کہ سپریم کورٹ کو پروجیکٹ عمران خان سے پاک کرنا ضروری ہو چکا ہے. جس طرح پاکستان کی فوج کو وائرس عمران خان سے پاک کرنا ضروری تھا ہے، اسی طرح پاکستان کے سارے سسٹمز کو تو اس وائرس سے پاک کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو سر یہ اگلے 20 سال پاکستان کی جان نہیں چھوڑے گا یہ والا وائرس. اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو ہمت کر کے دکھانی ہوگی. جس طرح تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے کر کے دکھائی ہے، تو اب ان کو ابھی مزید ہمت کر کے دکھانی ہے. ان کو جنرل فیاض اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بالآخر گرفتار کرنا پڑے گا، ورنہ چارہ کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ ادارے کی ساکھ بچانی ہے، بچاتے پھریں، بچتی ہے تو بچا لیں، کہاں کتنی بچی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادارے کی ساکھ بحال کرنے کا وقت ہے. وہ سپریم کورٹ ہو، وہ پاکستان کی فوج ہو، اور ادارے کی ساکھ بحال اسی طرح ہوگی کہ یہ جو وائرس زدہ بیمار ذہن ہے، جو سیاسی ذہن ہے، جو کسی کی ترجمانی کرتے ہیں پاکستان کے عوامی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے، ان کو سسٹم سے باہر نکالنے کا وقت آ چکا ہے. ورنہ سر پاکستان نہیں بچنا. باقی سخت بات کی ہے میں نے، باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اس طرح چلا سکتے ہیں تو چلاتے رہیں، چل تو کوئی نہیں رہا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.